السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقَلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ من و سلوہ کے بجائے ناقص کھانے کا مطالبہ۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم پر من و سلوہ نازل فرمایا، جو ایک پاکیزہ، مفید، خوش ذائقہ اور آسانی سے دستیاب ہونے والا کھانا تھا، مگر تم نے اس کھانے سے منہ موڑا اور موسیٰ علیہ السلام سے تم نے اس کے بجائے ترکاریوں اور سبزیوں وغیرہ کے کھانوں کا مطالبہ کر دیا جو اس کی نسبت کم تر تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سرکشی اختیار کی، من و سلوہ پر صبر نہ کر سکے اور اپنی پہلی زندگی کو یاد کرنے لگے جب وہ مسور، پیاز، ترکاریاں اور گندم استعمال کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ اس آیت میں ذکر ہے کہ انہوں نے علی طعام واحد کہا ہے، حالانکہ وہ من اور سلوہ کھاتے تھے، لیکن ان دونوں کو انہوں نے ایک کھانا اس لیے قرار دیا کہ روزانہ انہیں یہی چیزیں ملتی تھیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی تھی، گویا کہ وہ ایک ہی نوع کا کھانا تھا۔ بقلن ترکاری، قثاء ککڑی، عدس مسور اور بصل پیاز تو معروف چیزیں ہیں، البتہ فوم کے معنی میں اختلاف ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں وفومیہا کے بجائے سومیہا یعنی سا کے ساتھ ہے۔ ابن ابو حاتم نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا وفومیہا کے معنی لہسن کے ہیں۔ دیگر کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ فوم کے معنی گندم کے ہیں جس سے روٹی بنائی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کھائے جانے والے تمام دانوں کو فوم کہا جاتا ہے اور فرمان الہی ہے قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں چاہتے ہو؟ یہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش تھی کہ انہوں نے ان کمتر کھانوں کا مطالبہ کیا، حالانکہ انہیں بہت عمدہ اور خوش ذائقہ کھانا مل رہا تھا اور وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ فرمان الہی اہبطوا مصرا، کسی شہر میں جا اترو کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان سے کہا گیا تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ ابن جریر، ابو العالیہ اور ابی بن انس رحمہ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ تم فرعون کے شہر مصر میں چلے جاؤ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر کئی صحابہ سے اس کی تفسیر منقول ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ
یہ جو تم نے مطالبہ کیا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، یہ چیزیں تو ہر جگہ دستیاب ہیں، ان کے بارے میں خاص اہتمام سے اللہ تعالی سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ من و سلوہ کے مقابلے میں یہ سادہ سی چیزیں تو ہر شہر میں کثرت سے دستیاب ہیں، اسی لیے انہوں نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کیا تم عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے میں کم تر چیزیں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ بنی اسرائیل کا یہ سوال سرکشی، بغاوت اور نعمت الہی کو ٹھکرانے پر مبنی تھا اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی، اس لیے اس کا انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ واللہ عالم۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ یہودیوں کا مقدر ذلت و محتاجی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی کو یہودیوں سے چمٹا دیا گیا، یعنی اسے ان کے لیے شرعاً اور قدراً لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے، جو بھی ان کو پائے گا ذلیل و رسوا ہی کرے گا اور وہ خود بھی ذلیل و رسوا ہی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں ذلیل و رسوا کیا ہے، لہٰذا ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے انہیں مسلمانوں کے پاؤں تلے ذلیل و رسوا کر دیا تھا، مسلمانوں نے ان سے جزیہ بھی وصول کیا۔ ابو العالیہ ربیع بن عنصر سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں المسکنۃ کے معنی فاقے کے ہیں، عطیہ اوفی کہتے ہیں اس کے معنی خراج کے ہیں، اور ارشاد باری تعالی وباءوا بغضب من اللہ کے معنی ضحاک نے یہ بیان کیے ہیں کہ وہ غضب الہی کے مستحق قرار پائے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ کے غضب کی طرف پلٹ آئے، لوٹ آئے، اور باء کا فعل خیر یا شر کے ساتھ مل کر ہی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے فلاں نے گناہ اپنے سر لے لیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے، یعنی تو دونوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے لوٹے گا، سارا گناہ تیرے ہی ذمے ہوگا، میرے ذمے نہیں ہوگا۔ تو مذکورہ بالا آیت کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اللہ کے غضب کو اٹھائے ہوئے لوٹے، اللہ تعالی کی طرف سے ان پر غضب مسلط ہو چکا تھا اور اللہ تعالی کی ناراضی ان کے لیے واجب ہو گئی تھی۔ ارشاد باری تعالی ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، کہ معنی یہ ہیں کہ ہم نے انہیں ذلت و مسکنت کی جو سزا دی اور غضب کا مستحق قرار دیا تو اس کا سبب ان کا اتباع حق سے منہ موڑنا، اللہ تعالی کی آیات کے ساتھ کفر کرنا اور حاملین شریعت یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے پیروکاروں کی توہین کرنا تھا، بلکہ ان کی توہین سے بھی آگے بڑھ کر ان کے مقدس خون سے ہاتھ رنگنے میں بھی دریغ نہ کرنا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کفر کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کی آیات کا انکار کیا اور اللہ تعالی کے انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق قتل کیا۔ تکبر کی تعریف۔ ایک حدیث جس کی صحت پر اتفاق ہے میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق بات کو حق درمی سے نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا، دوسرا وہ جو ضلالت و گمراہی کا امام ہو، اور تیسرا تصویریں بنانے والا۔ ارشاد باری
تعالی ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ انہیں دی گئی مذکورہ بالا سزاؤں کا یہ ایک دوسرا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ وہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھتے جاتے تھے۔ عصیان کے معنی ممنوع کام کرنے کے ہیں اور اعتداء کے معنی اس کام میں حد سے بڑھنے کے ہیں جس کی اجازت ہو یا جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ واللہ اعلم۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔